من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا، ورسلہ اور رسولوں کا دشمن ہوا، وجبریل و میکال اور جبریل کا دشمن ہوا اور میکائیل کا دشمن ہوا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو بھی شخص اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوا، اس میں وہ یہود شامل ہیں جنہوں نے جبریل امین کو اپنا دشمن ظاہر کیا معاذ اللہ، اور پھر فرمایا ورسلہ، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہوا، ان سب کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ان کا دشمن ہے۔ دشمن سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ ان پر غضبناک ہے۔ تو آج کی دنیا کے اندر بھی یہ دیکھنا پڑے گا، یہ معاملہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دشمن ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا جو حامی ہے، اللہ اس پر بڑا غضبناک ہے۔ میں کوئی مبہم بات تو نہیں کر رہا، اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوا یا اللہ کے رسول کا دشمن ہوا، اللہ اس پر غضبناک ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان پر غضبناک ہے۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہونا بھی اللہ کے لیے غضبناک کا باعث ہے، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہونا بھی۔ اور پھر یہاں پر کیا وہ بچ جائیں گے جو اللہ کے رسول کے دشمن کے حامی و مددگار ہوں، کسی حوالے سے بھی ان کے مددگار ہوں؟ ابھی انشاءاللہ ہم آگے اس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ اللہ کے رسول کا دشمن سے کیا مراد ہے۔ جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، مجھے بتائیے کیا قادیانی اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا باعث نہیں ہے؟ جو قرآن کے اندر تحریف کریں، جو قرآن کی آیات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کریں، میرے سامنے یہ پورا ڈاکومنٹ موجود ہے ابھی، جس کے اندر باقاعدہ وہ اللہ کے انبیاء کی توہین کریں، غلاظت سے بھری ہوئی ان کی کتابیں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید ترین الفاظوں میں توہین کریں، کیا وہ اللہ کے دشمن نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے ان کے لیے اعلان نہیں فرمایا کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کے اوپر غضبناک ہوں؟ تو مجھے بتائیں ایسے افراد کی کسی بھی طرح آئین میں چھپ کر یا کسی بھی حوالے سے ان کی حمایت کرنے والے پر اللہ غضبناک نہیں ہوگا؟ کیا اس آیت کے اندر یہ چیز واضح نہیں ہو رہی؟ بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کسی صورت بھی اللہ اپنے فرشتوں اور اپنے رسولوں کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو جب اپنے رسولوں کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا تو اپنے رسولوں کے دشمنوں کے حمایتیوں کو بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کسی لبادے کے اندر بھی ہوں۔ اللہ ان پر بڑا غضبناک ہے، اور اللہ اپنا غضب کسی بھی صورت میں ان پر نازل کر سکتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیات نازل کی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف روشن آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف نافرمانی کرتے ہیں۔ روشن آیات ہم نے پڑھ لی کہ اللہ اپنے ملائکہ اور اپنے رسولوں کے دشمنوں پر غضبناک ہے، یہ روشن دلیل ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کا انکار صرف فاسق ہی کر سکتا ہے، نافرمان ہی کر سکتا ہے، ایک سوچ سمجھ رکھنے والا مسلمان نہیں کر سکتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، عَهَدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے بالکل ہی اس حکم کو، اس ہدایت کو، اس عہد کو اپنے پیچھے پھینک دیا، انکاری ہو گئے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا عہد ہوا ہی نہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا عہد و پیمان ہوا ہی نہیں، انکاری ہو۔ تو آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں، ان کے سامنے واضح نشانیاں موجود ہیں، واضح قرآن کریم کی آیات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کی حمایت نہیں کرو، وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، کسی صورت بھی ان کو رعایت نہ دو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ انکاری ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے دستور میں یہ چیز ہے ہی نہیں، انکاری ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن تو تمہارے سامنے موجود ہے، تم کس دستور کی بات کرتے ہو؟ قرآن کی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، قرآن کی آیات تمہارے سامنے موجود ہیں، پھر تمہاری آنکھوں پہ کیوں پٹی بندھی ہوئی؟
تو اللہ فرماتا ہے کہ سوائے فاسقوں کے کوئی انکاری نہیں.